اس خانہ بدوشی میں کیا کہوں ناز ہے، غریبی دو چار دن میں سمجھ نہیں آتی۔ کوئی فیصلہ تو کرو راستے سے گزرتی ہواؤں، قصہ بڑی دیر سے ٹل رہا ہے، دیا جل رہا ہے۔ کوئی بھی دکھ اتنا شدید نہیں جتنا یہ گھریلو مسائل اور پریشانیاں ہمیں ذہنی اذیت اور تکلیف دیتی ہیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے پیاروں پر دم کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ تیری عبادت میں وہ سکون ہے یا رب جو کہیں اور ممکن نہیں۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہش مختصر کر دو، اور اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، آہ تو نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ ایک نہ ایک دن حاصل کر ہی لوں گا منزل، ٹھوکریں زہر تو نہیں جو کھا کے مر جاؤں گا۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے سے بھی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے ذلت آمیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ تم اگر لوٹ کر بھی آ جاؤ زنگ تالے سے کیسے اترے گا؟ مسلسل اذیت اور تکلیف جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز عارضی ہوتی ہے۔ کسی آزمائش اور مشکل وقت میں خود کو بالکان نہیں کریں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، بہتری آپ کی منتظر ہوگی۔ فجر کا سجدہ باقی تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے، کبھی محسوس کر کے دیکھنا۔ موت نے زندگی سے پوچھا، ہر کوئی تم سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ زندگی نے جواب دیا، کیونکہ میں ایک خوبصورت جھوٹ ہوں اور تم ایک تکلیف دہ سچ۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ
اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے ہیں۔ مجھے خدا سے ذرا ہم کلام ہونے دو، تمہارا ذکر بھی اس گفتگو میں آئے گا۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور و بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں، ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔